بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج افواج پاکستان کا ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کی اور اہم نکات بیان کیے۔ سب سے بڑا اور پہلا نقطہ پاکستان سعودیہ تعلقات کے حوالے سے تھا، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کے تعلقات سعودی عرب سے مستحکم ہیں اور مستحکم رہیں گے، اور خاص طور پر چیف آف آرمی سٹاف کا 16 اگست کو سعودی عرب کا دورہ پہلے سے طے شدہ دورہ تھا، اور یہ دورہ پاک سعودی دفاعی تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تو اس بیان کے بعد میرا خیال ہے کہ تمام تر افواہیں اور جو واقعات سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ان کو دم توڑ دینا چاہیے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، ساتھ پروگرام میں ذکر کریں گے کہ کل پوری پاکستانی قوم 14 اگست یوم آزادی منانے جا رہی ہے، اور 73 سال کے بعد ہم آج جہاں اپنی کامیابیوں کا ذکر کریں، وہاں ہم ان غلطیوں کی نشاندہی بھی کریں کہ وصیت قوم ہم سے ہوئیں، اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے بھارت میں ہونے والے مسلمانوں کے مظاہروں کا، کہ ایک متنازع پوسٹ کے حوالے سے جو مظاہرے شدت اختیار کر گئے ہیں، بلکہ خونی مظاہرے ہو رہے ہیں، اس حوالے سے اپڈیٹس کیا ہیں اس پہ ذکر ہوگا۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ موضوع پہ بڑھنے سے پہلے سن لیتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں پاک سعودیہ تعلقات کے حوالے سے کیا باتیں کی۔ تعلقات کے بارے میں میں اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہمارے برادرانہ ملک سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے، اور یہ تعلقات ہسٹورک ہیں، بہت اہم ہیں، بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ Nobody can doubt the centrality of Kingdom of Saudi Arabia to the Islamic world، اور پاکستان کے عوام کے دل سعودی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو ان تعلقات کے اوپر کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک چیف آف آرمی سٹاف کے دورے کا تعلق ہے، یہ ایک آلریڈی پلانڈ دورہ تھا، جو بیسیکلی ایک ملٹری ٹو ملٹری ہمارے جو تعلقات چلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہے، اور there is no need to read too much into it۔ جی، اور یہ سب کل بھی ہم نے بڑی تفصیلاً پاکستان اور سعودیہ تعلقات کے حوالے سے بات کی، اور آج سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے شاید مجھے اور آپ کو بہت ساری ایسی باتوں کا بھی علم تھا کہ جس حوالے سے چل رہی تھیں۔ اس دورے کی بازگشت تو ہم نے مہینہ پہلے بھی سنی تھی، اس لیے کہ یہ بات جو انہوں نے کہی کہ طے شدہ تھا، یہ پہلے سے 16 اگست کی ہی تاریخ آ رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک قصہ پہلے پتہ نہیں خان کسی ایک جگہ سے آ رہے تھے، ایک کھانے سے، اور دوسرے کھانے پہ بڑی اہم شخصیات وہاں موجود تھیں، کھانے پہ شریک ہوتے، اور اس دوران محمد بن سلمان کا چیف کو فون آیا تھا، اور فون پہ بات ہوئی تھی، اور جن صاحب نے فون پہ بات کروائی تھی وہ اس وقت خود سعودی عرب میں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کا بڑا کردار ہے، اور ان کی جو تصویریں چند ایک مجھے انہوں نے بھجوائی ہیں وہاں سے، جن جن جگہوں پہ وہ ملے ہیں جا کے، وہاں پر جہاں جہاں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اس وقت بھی ایک تو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے جنرل پبلک کنزمپشن کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ میں کچھ احتیاطوں کے لیے میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت ضروری ہے۔ مثلا دیکھیں، شاہ محمود قریشی کا ایک فکرہ جو ہے، اس فکرے کا ڈیمیج ہے، اس کی ریپیئر کے لیے آئی ایس پی آر کے ڈی جی آئے۔ وہ اگر فکرہ نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس سچویشن میں نہ ہو، تو اس کو مان لینا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی کے بارے میں ایک بات طے ہے کہ وہ 90 تلے قسم کی گفتگو کرنے والے آدمی، ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ فورن آفس کی اراداریوں میں گزرا ہے۔ پہلے بھی فورن منسٹر تھے، اب بھی فورن منسٹر رہے ہیں، اس سے پہلے تھوڑا بہت عرصہ وہ فائنانس منسٹر رہے۔ فائنانس منسٹر بھی کوئی زیادہ اس طرح کا بندہ نہیں ہوتا کہ جو عام پبلک ڈیلنگ کرے۔ پیری مریدی کے آدمی ہیں، پیر صاحب بھی بڑے کم بولا کرتے ہیں، خاموشی سے بس تھپکی دی، دعا کی اور چلے گئے۔ اس کے باوجود بھی ایک فکرہ کہ ود اور وداؤٹ کر کے کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہے اور اس کا جو سعودی عرب کا جو اس وقت ریلیشن شپ ہے، کیا وہ اس نہج پہ آ گیا ہوا ہے کہ صرف ایک او آئی سی کی کانفرنس نہ بلانے کی بنیاد پہ ٹوٹ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ میرے سامنے اس وقت چائنا کی وہ ڈاکومنٹ ہے سی پیک کی، میں اس لیے آج اٹھا کے لے آیا تھا۔ اس سی پیک کی ڈاکومنٹ کے اندر یہ انہوں نے 2017 کی جو مارچ کی تھی، اس کے اندر سعودی عرب ایک کی ڈٹرمننگ فیکٹر موجود ہے۔
چائنا کے ساتھ بھی سب کچھ موجود ہے اس کا. پورا یورپ جو ہے وہ دو طرفہ تعلقات کے اس صد میں ہے اس وقت. وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں. چائنا جو ہے ایک اس وقت لیڈنگ اکانومی نہیں، لیڈنگ ٹیکنالوجی بھی بنتا جا رہا ہے. بالکل صحیح بات. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ہے جو 26,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے وہ چین میں ہے. چین نے اس سال جتنی بھی ٹرین کی پٹریاں بچھائی ہیں وہ پورے یورپ میں نئی بچھائی ہوئی ٹرین کی پٹریوں سے زیادہ ہیں. چین کے اندر جو موٹر ویز کا نیٹ ورک بن گیا ہوا ہے وہ اتنا لمبا زیادہ ہے کہ دنیا کو 3 دفعہ آپ چکر لگا سکتے ہیں. بالکل صحیح. چین نے ووہان کے اندر یہ ثابت کیا کہ وہ 56 منزلہ عمارت 19 دنوں میں تعمیر کر سکتے ہیں تمام تر چیزوں کے ساتھ. آگے سمجھ. چین نے ایک بہت بڑا کرین مشین بنائی ہے کہ جو ہیوج ہے، جس کی تصور بھی نہیں بھی کیا جا سکتا، جو پل اٹھاتی ہے اور اس کے اوپر یوں رکھ دیتی ہے، سیکنڈز میں رکھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چین نے سیٹلائٹ کے اندر جو صورتحال کی. امریکہ ہر سال 10,000 پیٹنٹ انٹروڈیوس کرتا تھا، چین 2,000 کرتا تھا. آج اس وقت چین نے کرتے کرتے امریکہ کے برابر آ کھڑا کر دیا. نہ جاپان اتنے کر رہا ہے، نہ انڈیا اتنے کر رہا ہے، نہ یورپ اتنے کر رہا ہے. سب پیٹنٹ امریکہ کی بچی. ایسی اکانومی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں جس وقت یہ حالات آ جائیں، اور چین کو کمیونسٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کا نظام بدل دے گا. چین بالکل مکمل طور پہ ایک عام قسم کا ویسے ہی ملک ہے جیسے. تو پھر دنیا کے تمام ملک کے کہتے ہیں ہم ذرا سنبھل کے چلیں. اس وقت فرانس ہو، جرمنی ہو، آپ دیکھیں 12 اس وقت پورٹس ہیں جن میں روٹرڈیم سے لے کے لاہاوی تک اور سے لے کے نیچے تک، یہاں تک کہ جو قبرص کی بندرگاہ ہے پاریوس جو ہے، اس کے اندر چین نے اس کو سیکنڈ بگیسٹ بندرگاہ بنا دیا ہے میڈیٹیرین کی. وہ 12-13 بندرگاہیں ان کے پاس ہیں اور چین کو ان کے حصے سے 75% سے لے کے 100% تک. صحیح. کیلیفورنیا کے اندر اس کی جو میامی کی بیچ کی بندرگاہ ہے اور اس کے بعد لاس اینجلس کی بندرگاہ ہے، وہاں بھی چین کی انویسٹمنٹ موجود ہے. یہی حال ہے. تو سعودی عرب کی بھی اپنے آپ کو ایک ڈیونڈلنگ صورتحال میں تھا کہ میں کہاں جاؤں، امریکہ یا چائنا. پریشر امریکہ کا تھا اور اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. پھر محمد بن سلمان کی جو آمد ہے اس آمد نے امریکہ کے ساتھ اس کی ٹائز مضبوط کر دی. لیکن سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ جس وقت امریکہ کو کمپیرزن کرنا پڑ جائے گا مڈل ایسٹ کے اندر ہمارا اور اسرائیل کا، تو ہم دوسرے نمبر پہ آ جائیں گے. ظاہر ہے اسرائیل تو ان کے لیے پرائرٹی. تو کیونکہ جتنی محمد بن سلمان نے اسرائیل کو ریلیکسیشن دے دی ہیں کوئی سعودی کنگ نہیں دے سکتا تھا. جتنی اس نے ماڈرنٹی وہاں پیدا کر دی ہے، عورتوں کو لائسنس دینے کا، چہرے کے حجاب کے خاتمے کا، للعائلات کہہ کے جدہ کے اندر عام لوگوں کو آنے کا خصوصی شہر بسائے جا رہے ہیں. خیر نہیں، ایون جدہ کے اندر میں یاد ہے 2012-13 میں گیا تھا، ابھی آیا نہیں تھا، لیکن وہ محمد بن نائف وغیرہ آگے ہوئے تھے. تو انہوں نے وہ یہ کہا تھا کبھی ہوتا نہیں تھا کہ بغیر مرد کے کوئی عورت ہوٹل میں کمرہ لے سکتی، لیکن اب لے سکتی ہے. اس کے باوجود بھی سعودی عرب چاہتا تھا کہ سیریا کے اندر امریکہ کھل کے بشار الاسد کے مخالف ہو. امریکہ نہیں گیا. کئی جگہ ڈچ کرایا سعودی، بہت زیادہ ڈچ کرایا. تو سعودی خود اس صورتحال میں تھے کہ کیا اب سعودیوں کے لیے یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں ایران جو ہے نا، خاص طور پر یمن وار کے اندر بھی ڈچ کرایا. یمن وار کا ٹھیک ٹھاک ڈچ کرایا اسے کسی نے. اور ایون عراق کے اندر ان کے ٹوٹل دیکھیں، آپ اندازہ کریں. سعودی کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے صدام کی حکومت کو گرایا، اور صدام ہمارے لیے تو بفر زون تھا. ایران کے اور سعودی عرب کے درمیان اگر کوئی ایک بفر موجود تھا جس سے لڑائی آگے نہیں بڑھتی تھی، مسل کی فساد آگے نہیں بڑھتا تھا، تو صدام تھا. وہ سارا برنٹ اپنے اوپر رہتا تھا، شطر العرب کا کہہ کے، قومیت کا کہہ کے، عرب و عجم کا کہہ کے سارا کچھ کرتا تھا. وہ کہتے ہیں یہاں بھی ہمیں ڈچ کرایا، ہماری مرضی کی گورنمنٹ نہیں آئی، جس طرح کہ کرنا چاہا اس نے کر دیا. ترکی سمجھتا ہے ہمیں ڈچ کرایا کردوں کے معاملے کے اندر، کردوں کو اٹھایا باقاعدہ پیش. امریکہ کے ڈچ کرانے کے علاوہ بھی کوئی تاریخ ہے نہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہمیں کئی بار ڈچ کی. اس کی وجہ یہ ہے، وجہ ہے کہ ڈچ کرائے گا تو اسلحہ بکے گا نا سر. اگر ڈچ نہ کرائے تو پیس آ جائے.
پیس آ جاتا اس طرح کا. تو سعودی عرب اس وقت اس ساتھ چھوڑ. اب میں آخری بتاؤں جو ہوا کیا. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ٹوکوں گا کہ جو چین اور سعودی عرب کے اس وقت ٹائز ہیں خاص طور پہ تجارتی اور باقی، وہ آنے والے دنوں میں آپ نے اس ڈاکومنٹ کا بھی ذکر کیا کہ سعودی عرب انہوں نے ہے، وہ کیا ہے؟ بہت ہے. آئل کا ان کا ایگریمنٹس ہیں، آئل کے ان کی ایگریمنٹس ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2 ایسی پورٹس ہیں کہ جس سے انہوں نے باقاعدہ ان کی سی پیک والی گزرنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ترین جو جگہ ہے وہ ہے مسقط عمان. اور مسقط عمان جو ہے وہ سعودی انفلوئنس میں ہے، کیونکہ ایک کونا عدن کا ہے جہاں حوثیز کا قبضہ ہے، اور وہ قبضہ جو امریکہ جان بوجھ کر چھڑا رہا کہ اگر ایک دفعہ قبضہ چھوٹ گیا تو چائنا اس میں آ کے آگے انفلوئنس میں آ جائے گا. اس کے اندر چائنا اصل مسئلہ تھا کہ ایران کو ساتھ نہ ملایا جائے. یہ سعودی عرب کا اعتراض تھا. اب چین اس طرح پھنسا ہوا تھا کہ اگر میں ایران کو ساتھ ملا لیتا ہوں تو میرے لیے ایک بات اور چیز ہے کہ انڈیا نے تو بہرحال میرے مقابلے پہ کھڑا ہونا ہی ہونا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ آج کا جو اعلامیہ ہے مشترکہ فوج کا، آج کا جو نیوز پیپرز کا اعلامیہ ہے چائنا کے کا، کہ جاپان اور آسٹریلیا اور انڈیا ایک جوائنٹ فورس بنا رہے ہیں چین کے خلاف. یہ آج کی نیو یارک ٹائمز میں ساری جگہ پہ. تو اس نے ایران کے ساتھ معاہدہ کر کے انڈیا کو وہاں سے پش بیک کیا. جب انڈیا وہاں سے پش بیک ہوا تو امریکہ کا انفلوئنس بھی اور اینٹی چائنا انفلوئنس افغانستان سے بھی غائب ہو گیا. اب اس وقت صورتحال یہ تھی کہ سعودی عرب چاہتا یہ ہے کہ ایران اپنی باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں آؤٹ سائڈ وہ ختم کر دے. مثلا بحرین میں ختم کر دے، کویت میں پراکسیز ختم کر دے. یہ پراکسیز سے وہ نہیں چل سکتا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس دوران پاکستان کو جو بھی آپ کہہ لیں، پاکستان کی جنرل سٹیٹمنٹس، پاکستان کا جنرل رویہ، پاکستان کا جنرل وہ اس طرح کا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید تھوڑا سا ٹلٹ ہمارا ایران کی طرف جا رہا ہے. جس سے آپ کو بھی یاد ہے کہ آپ جس جگہ پہ میں اور آپ بیٹھے تھے وہاں بنیادی گلہ یہی تھا. وفد میں شامل بعض شخصیات پہ اعتراض تھا. سعودیز نے اعتراض کیا تھا. سر میں عثمان صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو، دنیا پوری میں یہ احتیاط کی جاتی ہے. دنیا پوری میں امریکہ کا صدر جائے، چین کا صدر جائے، انگلینڈ کا بالکا جائے کہ ذاتی دوستوں کو وفد میں شامل نہیں کیا جاتا. ذاتی دوست بے شک آپ کے اس کو ٹیگ لگا دیا جائے کہ یہ میرا خصوصی کیا مشیر خاص ہے، تب بھی شامل نہیں کیا جاتا. 2-3 وجوہات کی بنیاد پہ. ایک تو وہ انڈر اوتھ نہیں ہوتے، کابینہ کے رکن نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس طرح اکاؤنٹیبل رسپانسیبل نہیں ہوتے جیسا باقی کو. سب کو پتا ہوتا ہے کہ جس دن یہ عمران خان چلا گیا اس دن اس بندے کو کسی نے سلام نہیں ڈالنا، باقی تو پھر رہ جاتے ہیں. یہ سب سے پہلے اس کا بلکہ عمران خان دستخط بعد میں کرے گا، اس بندے نے جہاز پہلے پکڑنے جانے کے لیے. تو ان کو اعتراض تھا اور وہ آہستہ آہستہ کمیونیکیٹ بھی ہوا، سب کچھ ہوا. نہ لے کے جاؤ آپ کو، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ زچ کرنے کے لیے کہ نہیں. اب ایک تو وسیم اکرم کو وسیم اکرم پلس کا جو حلیہ چہرہ سب نظر آ رہا ہے. میں آپ کو سوالوں میں نیب کے ڈی جی بتا رہا تھا کہ مجھے صرف فکرہ بول دوں کہ مجھے جو اس نے سوالوں کے جواب انہوں نے بتا دیے ہیں نا، انہوں نے کہ جو اس نے دیے ہیں بزدار نے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پہلا سوال پوچھے صرف فکرہ بولوں بزدار. انہوں نے کہا یہ بتائے عثمان بزدار صاحب، یہ میں ایگزیکٹ بتاتا ہوں کہ آپ افسروں کی پوسٹنگ کیسے کرتے ہیں. اچھا وہ چپ رہے، آپ بتائیں. آپ تو کہتے وہ تو اللہ کرتا ہے. اچھا یہ تو انہوں نے کہا جی اللہ تو سب کو کرتا ہے، آپ کی بھی پوسٹنگ اللہ نے کیا. آپ کے سارے اتنے درویش وزیر اعلیٰ مل سکتا ہے اس کو. زبردست، یہ تو انعام ہے ایسا درویش کہ نیب کے سامنے کہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. آپ کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، تو نیب کو بھی اللہ نے ذمہ داری دی ہوئی ہے. نیب کو بھی شیطان نے نہیں لگایا ہوا، نیب کو بھی اللہ نے. چلے جی بات لمبی ہو جائے گی، یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے جشن آزادی کی تیاریاں اور خاص طور پر ہم نے ان 73 سالوں میں کیا کھویا کیا پایا.